چلیں آپ لوگ ریپیٹڈلی سن لیجیے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں. کل بات ہم نے کی تھی نکاح تک کی تھی, تو نکاح کی دعوت بھی نجاشی نے اس کا اہتمام بھی کیا تھا. اٹ واز فیسٹ آفٹر نکاح. نکاح کے گواہ یاد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسمہ جن کا نام تھا, نجاشی کا نام تھا, اور حضرت ام حبیبہ کی طرف سے خالد بن سعید نکاح کے گواہ تھے. اور نکاح کا مہر یاد ہوگا آپ سب کو, $70,000, 400 دینار سونے کے سکے, گولڈ کوائنس, وہ بھی اس نے اپنی طرف سے ادا کیا تھا. پھر ابرہہ کو بہت سے گفٹ دے کر بھی بھیجا تھا. تو ابرہہ جو آپ 6-7 سال وہاں رہی ہیں, بڑا اسٹرانگ کنیکشن بن گیا تھا ام حبیبہ کے ساتھ بھی. اور حبیبہ جو آپ کی بیٹی ہیں جن کے نام پہ آپ نے کنیت اختیار کی, وہ 2 سال کی تھی جب آپ ہجرت کر کے گئی ہیں. تو بہت سے صحابہ نے اس چیز کو شیئر کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, وہاں کی زندگی کو. لیکن ان میں پرومیننٹ ام سلمہ ہے. ام سلمہ بھی ہجرت حبشہ کر کے گئیں, وہ بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گئی تھیں. وہاں ان کے ہسبینڈ کا بھی بعد میں انتقال ہو گیا, ان کا بھی ایک بچہ وہ سلمہ جن کے نام پہ کنیت رکھی وہیں ہوا. یہ حبیبہ بھی وہیں ہوئی, اور یہ بعد میں مطلب ہجرت کر کے مدینہ آئے. ام سلمہ بھی آئیں اور یہ بھی آئیں. اب جب ہجرت فرما کے 7ویں سال آئی ہیں یہاں پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہیں, تو آخری 3 سال یہ بنتے ہیں. تو ان کی سیرت کا پرومیننٹ واقعہ ہے. ان سے تقریباً 60 to 65 احادیث مروی ہیں. ہم سب سمجھتے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد یہ آئی ہیں, اور صلح حدیبیہ کے ٹوٹ جانے کا ابو سفیان کو اور ان تمام مکہ والوں کو بڑا غم تھا. انہیں نظر آ رہا تھا, اپنی موت نظر آ رہی تھی, اپنی شکست نظر آ رہی تھی کہ اب مسلمانوں کو کیسے روکیں کہ وہ دوبارہ ہم پہ حملہ نہ کریں. ابو سفیان مدینہ آئے ہیں. مدینہ آ کے آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں, آپ وہاں سے اٹھ گئے, اس مجلس سے آپ اٹھ گئے. اب انہوں نے کیا کیا ہے, اب وہ گیا ہے حضرت ابو بکر کے پاس. حضرت ابو بکر بھی اسے دیکھتے ہی اٹھ گئے. جس مجلس میں بیٹھے تھے, جس حالت میں بھی تھے, وہاں سے آپ موو آن کر گئے. اب حضرت عمر کے پاس گئے, کیونکہ جتنی بھی لڑائیاں بیٹلز ہوئی ہیں ان میں لیڈ کرتا ہوا غزوہ بدر کے سوا یہی ایک شخص آیا تھا نا. تو مسلمان تو اس کو بہت بڑے دشمن کے طور پہ دیکھ رہے تھے. اب یہ صلح حدیبیہ کو ریوائیو کرنے کے لیے آیا تھا نا, کہ وہ معاہدہ ہمارے درمیان ہو, جنگ بندی کا جو معاہدہ ہے. اب وہ خلاف ورزی تو ان لوگوں سے ہوئی تھی تھوڑا سا. اب حضرت عمر کے پاس گیا ہے, میرے خیال میں اسے شکر ادا کرنا چاہیے, حضرت عمر نے اس کے دانت چھانت نہیں توڑے یا اس کو قتل شتل نہیں کیا. حضرت عمر بھی واک کر گئے ہیں اسے دیکھتے. ہاں, وہ تو فیصلہ آن دی اسپاٹ کرتے تھے. اب حضرت بہت سی روایتوں میں کہ حضرت علی کے پاس بھی آئے ہیں, اور بہت سی روایتوں میں ہے کہ حضرت سید نساء العالمین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گئے, کیونکہ یہ ان قبیلوں کے آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں. اس کی بیٹی آپ کی زوجہ بھی ہے, تو ٹائز ہیں یہ قبیلے آپس میں. مکہ میں رہنے والے, ان کی رشتہ داریاں بڑی اسٹرانگ تھیں. ہم دیکھتے ہیں جو پاک افغان بارڈرز ہیں, بارڈرز میں ان ملکوں کو ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے, لیکن بہت سے رشتہ دار جیسے انڈیا میں لوگوں کے رہتے ہیں, ایسے ہی پٹھانوں کے بہت سے رشتہ دار افغانستان میں رہتے ہیں. ایسے ہی مکہ والوں کے ساتھ رشتہ داری تھی, اور آپ کے خاندان کے ساتھ تو ان لوگوں کے ٹرمز بھی تھے نا, لاء کے رشتے بھی تھے, نکاح طلاق کے. تو پھر اس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارشی بنانا چاہا, لیکن بی بی فاطمہ الزہرا نے بھی جواب دیا کہ میں سفارش نہیں کر سکتی. آخر میں یہ اپنی بیٹی کے گھر گیا, ام حبیبہ کے گھر. وہ جو روایت ہمیں ملتی ہے نا کہ ام حبیبہ نے بستر لپیٹا ہے, جیسے ہی انٹر ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ آرام فرمایا کرتے تھے, گو کہ وہ کھجور کے اس سے بھرا ہوا تھا, جو چھال ہے کہتے ہیں, پتے ہیں, اس کی فیلنگ ہوئی تھی. کوئی لگزوریس قسم کا بستر نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود وہ جیسے ہی بیٹھنے لگا تو ام حبیبہ نے بستر کھول کے اس نے کہا, 1 منٹ ابا جان, انہوں نے فرمایا کہ میں بستر لپیٹ لوں. تو دین ابو سفیان نے سوال کیا ہے کہ یہ بستر میرے قابل نہیں ہے یا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں. تو ام حبیبہ نے کہا ہے کہ آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے. یو ڈونٹ ڈیزرو ٹو سٹ ہیئر. کسی کے نیچے سے بستر کھینچ لینا یا کرسی کھینچ لینا, یہ بڑا ہیوملیشن کا ایک کنسپٹ آتا ہے. اس سے پتا چلا اسے کہ اب میری بات نہیں سنی جائے گی, اور وہ بات جو اس کے دل میں تھی کہ یہ بغیر ہی یہاں سے چلا گیا. یہ سیرت کا, صلح حدیبیہ کا, ہماری تمام امہات المومنین سے کوئی نہ کوئی ڈسٹنگوش کوالٹی اینڈ کوئی نہ کوئی واقعہ موجود ہے اس کا, سیرت کا. تو یہ ہے واقعہ بہت بڑا.
وہ جو بیٹی سے سفارش کروانے آیا تھا کہ وہ بیوی جو ہے زوجہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سفارش کریں گی، تو جو آپ نے پوسچر کیا ہے نیچرلی باپ کے آنے پر، اس کو ویلکم کرنے کے بجائے بستر تک کھینچ لیا ہے اس کے نیچے سے، تو پھر اس کو پتا چل گیا کہ اب میری بات نہیں سنی جائے گی. اسے پتا چل گیا تھا کہ اب شکست یقینی ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں حضرت معاویہ بن ابو سفیان، لیکن ان کی والدہ اور ہیں ہندہ، جنہوں نے وحشی کے ذریعے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا. یہ لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے ہیں. ہم ان کو احترام تو کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، لیکن حضرت خالد بن ولید کا اور کسی صحابی کا آپس میں تھوڑا سا جھگڑا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹرمینالوجی یوز کی ہے، وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے قابل عمل ہے. آپ نے کہا خالد میرے صحابہ سے جھگڑتے ہو، میرے صحابہ سے جھگڑتے ہو، مطلب آپ نے کہا ہے ہاؤ ڈیئر ٹو. آپ نے حضرت خالد کو صحابہ میں سے کنسیڈر نہیں کیا، حالانکہ فتح مکہ سے پہلے ہی مان لائے ہیں. یہ لوگ وحشی، ہندا، ابو سفیان فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں. ان کے ہم اسی درجے کا ایمان کنسیڈر کرتے ہیں جس درجے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنسیڈر کیا. جب خالد بن ولید جیسا سپہ سالار، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا اور جن کو شہادت نہیں ہوئی، ود کے اتنے واؤنڈز تھے ان کے اوپر، لیکن بستر مرگ پہ جب وہ لیٹے ہوئے کہتے تھے کہ میں اتنی جگہوں پہ لڑا ہوں اور شہادت کی آرزو میں لڑا ہوں، لیکن دیکھو آج مجھے بستر پہ موت آ رہی ہے. وہ ٹوٹ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ سیف اللہ تھے. اگر وہ شہید ہو جاتے تو کافر خدا نہ خواستہ کہتے کہ دیکھو کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، نعوذ باللہ. بائی پرپز اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت نہیں دی بیٹل فیلڈز میں. گو کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ان کی وہ موت بھی کوئی ہم جیسی موت نہیں ہوگی. کتنی شہادتیں انہوں نے دی ہوں گی. ہاں، آپ جب کسی بیٹل فیلڈ میں اترتے ہیں تو آپ تو اپنی جان اللہ کو سرنڈر کر کے نکلتے ہیں، دے کے نکلتے ہیں نا. وہ چاہے لے لے، چاہے آپ کو غازی بنا کے بھیج دے، آپ تو دے دیتے ہیں. ہاں، یہ تو قسمت کی بات ہے، مقدر کی بات ہے. تو خالد بن ولید جیسے صحابی کو آپ نے کہا کہ میرے صحابہ سے لڑتے ہو، ان سے بحث کرتے ہو، ان کے بارے میں بات کرتے ہو، تم ان کے درجے کو کیسے پہنچ سکتے ہو؟ میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں. اگر خالد بن ولید کو یہ کہا جا سکتا ہے تو مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ میں درجے بڑھانا شروع کر دوں ابو سفیان کی فیملی کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کی، ہم عزت کرتے ہیں. ہم حضرت معاویہ کہتے ہیں، حضرت ابو سفیان کہتے ہیں، اور بس. جناب وحشی بھی ہیں جن کو بعد میں مسلمہ کذاب کو مارنے کا موقع ملا. وہ کہتے تھے کاش مجھ سے کوئی ایسا عمل ہو جائے. آپ نے جب آپ کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، آپ نے کہا ٹھیک ہے تم آئے ہو، میں معافی دیتا ہوں، لیکن اپنا چہرہ مجھے نہ دکھانا. میں تمہارے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا. مجھے کوئی یاد آتا ہے، مجھے حمزہ یاد آتا ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر بہت زیادہ انسلٹ کیا ہے، بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. اور ہر بیٹل فیلڈ میں ابو سفیان لشکر کو لے کر آئے ہیں آپ مسلمانوں کے خلاف. آپ نے کہا ہے میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا. اور وہ کہتے تھے کاش مجھ سے کچھ ایسا ہو جائے کہ میں اپنا چہرہ دکھانے کے قابل ہو جاؤں قیامت کے دن آپ کو. اور جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اللہ نے طلب سچی ہو تو فیصلے ایسے ہوتے ہیں. پھر دیکھیں مسلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو اللہ نے وحشی کے ہاتھوں مروایا کہ کل کو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دیکھ سکیں کہ آپ کی ختم نبوت کا جو کاذب تھا اس کو میں اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کر کے آیا ہوں. طلب پہ فیصلے ہوتے ہیں یہاں پر. تو یہ خاندان ہے ام حبیبہ کا. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عزت بخشی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح بھی کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے خاندان کے خلاف جا کے اسلام قبول کیا تھا. انہوں نے وہ ساری ہارڈ شپس دیکھی تھی. اسلام میں کوئی ریسزم نہیں ہے، انہی باتوں سے پتہ چلتا ہے. کوئی بائسنس نہیں ہے. بنو امیہ کی پہلی فرد ہیں حضرت عثمان اور ام حبیبہ جنہوں نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد کیا بات بتا رہی تھی میں؟ ہاں، واقعہ سیرت کے واقعے. فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے ہیں تو ابو سفیان
حاضر ہوئے ہیں خدمت میں اور کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے 3 چیزیں چاہیے، مانگتا ہوں میں آپ سے. ایک تو آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں. آپ نے کہا کیا، آلریڈی کیا ہوا ہے. میری بیٹی بہت خوبصورت ہے، میرا قبیلہ بڑا اونچا ہے، سردار کی بیٹی ہے. آپ نے کہا میں نے اسی سے نکاح کیا ہوا ہے. اور اس نے کہا کہ جیسے میں آج تک معاویہ کو قبول کریں کہ معاویہ لکھنے پڑھنے میں اچھا ہے، آپ کو کتابت وحی کے لیے میں اس کو وقف کرتا ہوں، آپ قبول کریں. آپ نے فرمایا قبول کیا. تیسری بات اس نے کی کہ میں نے آج تک مسلمانوں کے خلاف جہاد کیا، مجھے اجازت عطا کی جائے، مجھے انہی لشکروں کا کمانڈر بنایا جائے جن لشکروں کا کمانڈر بن کے میں نے اس مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا ہے، آج میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں کمانڈر بنایا. بہت سے مسلمانوں کو اس بات پہ غم و غصہ تھا. وہ تو دیکھ رہے تھے کہ ہماری تلواریں اس تک کیوں نہیں پہنچ رہی، ہم اس کو ابھی مار ڈالیں. ظالموں کا جو کمانڈر ہوتا ہے اس کے ساتھ تو پھر ایک اور طرح کے گرجز ہوتے ہیں نا، تو وہ ہاں کاتب وحی نے. آپ نے یہ تینوں چیزیں قبول فرمائی، یہ دعا. تو حبیبہ نے بڑا لمبا سجدہ کیا اور کہا کہ آج میرے باپ اور بھائی مسلمان ہوئے. آپ جن سے محبت کرتے ہیں چاہتے تو ہے نا کہ وہ مسلمان ہو جائیں. اور پھر آپ نے ان کو اتنی عزت بخشی کہ آپ نے کہا لا، صرف یہ نہیں کہا لا تثریب علیکم اليوم، بلکہ کہا کہ آج کے دن جو ابو سفیان کے گھر داخل ہوا اسے امان ہے. کوئی خون کا قطرہ بہائے بغیر فتح مکہ ہوئی ہے، اللہ آپ کو وہاں پہ لایا ہے. اور پھر حضرت بلال کو آپ نے کہا ہے کہ اذان دیجیے. اور ام حبیبہ اس موقع پر بہت خوش تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان سے ایک حدیث مروی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو 12 رکعتیں پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. جو 12 سنتیں ہیں، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، 12. یہ 12 رکھتے ہیں. تو صحابہ پڑھا کرتے تھے اور وہ روایت اسی طرح کیا کرتے تھے کہ ہم نے ام حبیبہ سے سنا، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو نا ایک خاص امپورٹنس دی ہے، ایک خاص ڈسٹنگوش کوالٹی دی ہے، انفرادی جسے خصوصیت کہتے ہیں. تمام امہات المومنین آپ دیکھیں گے نا اور تمام صحابہ کی لائف دیکھیں گے ایسا ہی ہے. تو آپ سے یہ حدیث نریٹ کر کے صحابہ 12 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے گارنٹی کے طور پر. ام حبیبہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ 12 رکعتیں پڑھے گا غالباً اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. تو یہ امت قیامت تک یہ حدیث نریٹ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرے گی. اس کے علاوہ بھی آپ سے 60 یا 65 احادیث مروی ہیں. سو دس از ام حبیبہ. اور ام حبیبہ کا جب انتقال ہونے لگا ہے تو آپ نے ام عائشہ کو بلوا بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ کا اور میرا رشتہ ایسا تھا کہ رقابت کا تھا، ہم سے باتیں بہت سی غلط ایک دوسرے سے کہیں سنی گئی ہوں گی، تو اب تم مجھے معاف کر دو اور تم مجھ پہ راضی ہو جاؤ. تو ام عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو معاف کیا اور آپ سے راضی ہوئی. اور پھر انہوں نے ایک دوسرے کو حق کیا ہوگا ڈیفینیٹلی، اور کہا کہ میں بہت خوش ہوں. اور پھر آپ نے حضرت ام سلمہ کو بلوا بھیجا. حضرت ام سلمہ کے ساتھ آپ کا ایک بہت اسٹرانگ کنیکشن رہا، گو کہ آپ ایک دوسرے کی سوکھنے تھی، لیکن آپ نے وہ رشتہ نہیں رکھا، ایک بہنوں سے بھی زیادہ، دوستوں سے بھی زیادہ محبت کا. ام حبیبہ کے اندر کیونکہ یہ مکی اور قریشی خاتون ہیں تو ان کے اندر وہی مکہ والی خصوصیت ہے جو حضرت عمر کہا کرتے تھے حضرت حفصہ کو سن کے اپنی بیٹی کو کہ تم لوگ مدینے میں آ گئی ہو تو تم ان کی عورتوں جیسی ہو گئی ہو اور ویسے بولنے لگ گئی ہو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو مدینے کی عورتیں بولتی ہیں ہماری عورتیں اس طرح کی نہیں ہوتی. دے آر پتی ورتا، سمجھتے ہیں؟ ایک ہندو ٹرمینالوجی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، خامند کی شوہر پرست. یس، بہت اچھا آپ نے اس کو اردو میں انٹرپریٹ کیا. شوہر پرست قسم کی مکہ کی عورتیں ہوں گے. ام حبیبہ میں وہی صرف نظر آتی ہے. نو جیلسی بٹوین اپوننٹس. کوئی اس طرح کی کوئی واقعات ہمیں سیرت کی کتابوں میں آپ سے نہیں ملتے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.